اس بانی تحریک انصاف نے اپنے آپ کو پیغمبر کہلوایا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ. ایسے ایسے گدھے کے بچے اور نسلیں تھیں کہ جو زمان پار کے سامنے آ کے کہتے تھے آج ہم نے اس کو دیکھا تو ہمارا نعوذ باللہ حج ہو گیا ہے. عثمان بزدار اور مریم نواز کا کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ بانی تحریک انصاف کا ہمیشہ یہ ایجنڈا رہا ہے کہ کمزور لوگوں کو لے کے آؤ نیچے تاکہ پورے کا پورا اختیار ہمارے پاس رہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے کسی ادارے، کسی فوج، کسی پولیس، کسی ایف آئی اے نے میری ہمدردیاں تبدیل کرنے کے لیے، میری سیاسی ایفیلیشن تبدیل کرنے کے لیے میرے سامنے کوئی اخلاقی، کوئی معاشی فائل نہیں رکھی. انہوں نے پورے کی پوری پارٹی جلا دی، ملک جلا دیا، ریاست جلا دی، معاشرہ جلا دیا. وہ بھائی صبر کر لیتے. اگر آپ صبر کر لیتے نا، ایک گریسفل طریقے سے، ایک ہینڈسم طریقے سے اپوزیشن کرتے، تو آپ 10 اپریل کو اترے تھے. آپ کو اگست اور ستمبر پہ جنرل باجوہ نے خود اقتدار کے اندر لے کے آنا تھا. آپ نے الیکشن کیوں نہیں لڑا آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے؟ میں نے الیکشن اس وجہ سے نہیں لڑا کہ عین الیکشن سے 2 مہینے پہلے نئی حد بندی ہوئی. میرا 24 سال جو الیکشن کی سیاست جس حلقے میں تھی وہ 70% حلقہ کٹ گیا. ٹھیک 70%. اوکے. وہ ایک مجھے دھچکا لگا. نیا جو حلقہ تھا میرا وہاں پہ الیکشن کے حوالے سے کوئی، پھر اوپر سے آئی پی پی نئی پارٹی تھی، ایک مخالفت اور نفرت کا ماحول تھا، نیا حلقہ لگ گیا. پھر میرے پاس سرمایہ اتنا نہیں تھا، الیکشن بہت مہنگا ہو گیا تھا، 7-8 کروڑ روپے کا الیکشن تھا. ٹھیک. میں نے کوئی حرام نہیں کمایا ہوا تھا، میں نے کوئی چوکے چھکے نہیں لگائے ہوئے تھے جیسا پی ٹی آئی کے ہر منسٹر نے جو یہاں پہ چوکے چھکے لگائے ہوئے تھے نا. اللہ پاک کا کرم ہے، آج آپ کے جناب پروگرام کے ذریعے سے آن اوتھ مجھے کسی ادارے، کسی فوج، کسی آئی ایس آئی، کسی عدالت، کسی پولیس نے نہ اخلاقی اور نہ معاشی میری کوئی فائل میرے سامنے نہیں رکھی. ٹھیک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے کسی ادارے، کسی فوج، کسی پولیس، کسی ایف آئی اے نے میری ہمدردیاں تبدیل کرنے کے لیے، میری سیاسی ایفیلیشن تبدیل کرنے کے لیے میرے سامنے کوئی اخلاقی، کوئی معاشی فائل نہیں رکھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ، اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ، جو میں سال سے ٹینشن کا شکار تھا اس تحریک فساد فی الارض کے اندر جو شامل تھا، سمجھا رہا تھا لیکن نہیں سمجھ ہو رہی تھی. میری فیملی، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرے کزن، میرے بھانجے، میرے بھتیجے جو فوج کے اندر سرو کر رہے ہیں، میں ان ساروں کے حوالے سے ایک عجیب و غریب مخمصے کا شکار. اینڈ میں 9 مئی کا ٹھوکر لگی، ہم نے اپنا راستہ تلاش کر لیا. آپ کو اس بات پہ اعتراض نہیں تھا کہ نون لیگ کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا جا رہا ہے؟ ہمیں لگا کہ شاید یہ بھی ایک وجہ تھی آپ کی الیکشن نہ لڑنے کی. نہیں، میں اس چیز کے تھا کہ اگر تو نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی میری سیٹ پہ تو میں نے لڑ لینا تھا. ٹھیک. وجہ کیا ہے؟ پنجاب کے اندر صرف 2 پولیٹیکل پارٹیز کی گراس روٹ لیول پہ تنظیم سازی تھی، ایک نون لیگ کی، ایک تحریک انصاف کی. ٹھیک. ہماری تو کوئی گراس روٹ لیول الیکشن میں جناب آپ کو گراس روٹ لیول پہ پولنگ ایجنٹ چاہیے، پولنگ کا پورا سٹاف چاہیے، کیمپس چاہیے، ورکرز چاہیے. اب وہ آئی پی پی تو ابھی 1 مہینہ ہوا تھا الیکشن سے، 2 مہینے پہلے پارٹی بنی ہے. جی. اگر نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی تو لڑ لیتے. ٹھیک. نہیں ہوئی تو کوئی ٹینشن نہیں، میں مر نہیں چلا. نیکسٹ آئی پی پی سے لڑیں گے. سنیں یہ ایک فرق ہے بانی تحریک انصاف میں اور میرے میں. بانی تحریک انصاف وزارت عظمیٰ سے اترے، انہوں نے کہا نہیں میں اترا، پورے کا پورا باندر کے ہاتھ میں ماچس آئی، اس نے پورا جنگل جلا دیا. انہوں نے کہا میں اترا تو کوئی بھی نہیں رہے گا. انہوں نے پورے کی پوری پارٹی جلا دی، ملک جلا دیا، ریاست جلا دی، معاشرہ جلا دیا. وہ بھائی صبر کر لیتے. اگر آپ صبر کر لیتے نا، ایک گریسفل طریقے سے، ایک ہینڈسم طریقے سے اپوزیشن کرتے، تو آپ 10 اپریل کو اترے تھے. آپ کو اگست اور ستمبر پہ جنرل باجوہ نے خود اقتدار کے اندر لے کے آنا تھا. اچھا، یہ بھی طے ہوا تھا؟ طے نہیں ہوا تھا، یہ میں آپ کو پولیٹیکل پرسپشن دے رہا ہوں. ٹھیک. اگر ڈیسنٹ گریسفل طریقے سے آپ ملک دشمن طاقتوں کے ایجنڈے پہ اور ان کے ہتھے نہ چڑھ جاتے، ٹھیک، آپ عالمی اسرائیلی ایجنڈے کے اوپر نہ آ جاتے، ٹھیک ہے، آپ ایک پاکستان کے ایک ڈیسنٹ گریسفل پولیٹیشین کے طور پہ پرفارم رکھتے، تو اگست ستمبر اکتوبر میں آپ نے اقتدار میں ہونا تھا. رائٹ. اچھا، جہانگیر ترین نے کیوں دوبارہ ہاتھ ہٹا لیا سر سے جبکہ انہوں نے پارٹی بنائی تھی؟ وہ کس وجہ سے اتنے مایوس ہو گئے؟ کہیں سے یس نہیں ہوئی؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کو ہم نے ضائع کیا ہے. پاکستان کا واحد پولیٹیشین ہے کہ تمام پولیٹیشین کا جناب آپ ٹیکس اکٹھا کریں نا،
تو وہ کم بنتا ہے جتنا ایک جہانگیر ترین ٹیکس دیتے ہیں. ٹھیک. جتنا صنعت اور زراعت کے حوالے سے تجربہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس ہے اتنا پاکستان کے کسی پولیٹیشین کے پاس نہیں ہے. تو وہ جو شوگر ملز کے الزامات لگتے تھے, یار شوگر مل, یار 4 شوگر ملے, 90 شوگر ملے ہیں پاکستان میں, ان میں سے آپ 4 شوگر ملنے والوں کو آپ کہتے ہیں مافیا. تو یہاں پہ آپ کے جناب زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی اور جناب آپ کے ANP کے مختلف خاندانوں کی آپ کی جناب 20% 30% جناب ملے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. خان صاحب نے خود ہی ان کے خلاف بھی کیسز بنوائے. ڈرامہ سارا کچن پانی تحریک انصاف کا جہانگیر ترین چلاتے رہے ہیں. ان کے ڈرائیوروں کی تنخواہ وہ دیتے رہے ہیں, ان کے کک کی تنخواہ وہ دیتے رہے ہیں. جی یہ تو ان کی مسز کے جناب خرچے وہ پورے کرتے رہے ہیں. پرانی نئی جو بھی مسز ہوتی تھی ان کا ایک ایک خرچہ, دفتر کے خرچے وہ پورے کرتے رہے ہیں. سارا کچھ استعمال کرنے کے بعد آپ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دو. اور پھر سب سے بڑا بلنڈر کیا, جہانگیر ترین صاحب کی بیٹیوں کے اوپر آپ پرچہ کر رہے ہیں, ان کے بیٹوں کے اوپر پرچہ کر رہے ہیں. خدا کا خوف کھاؤ. ایک پلیٹ پہ جہاں پہ کھایا ہو نا, وہاں پہ اگر ناراضگی اور تعلق ٹوٹے نا تو بندہ خاموشی کے ساتھ رستہ جدا کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو وہ نیچ پنا کیا گیا, نیچ پنا. ٹھیک. جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے اور پھر علیم خان صاحب کے حوالے سے بھی وہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. ٹھیک ہے, اینڈ کی طرف بڑھتے ہیں. خیر آپ لوگوں نے IPP نے اسپیشلی سوچا کہ ملک کو آگے بڑھنا چاہیے, چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے, اور اب کی جو حکومت ہے وہ بھی اسی نظریے کے تحت بنائی یا بنوائی گئی تھی کہ ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں آپ کام کرتے رہے ہیں, پنجاب حکومت کی پرفارمنس کیسی ہے؟ مریم نواز کو کوئی مشورہ دینا چاہیں؟ اچھا, میں آج اس دفعہ لاہور آیا تو مجھے ایک لاہور کا ایک بہت بڑا بیکری کا ایک چین ہے, میرا دوست ہے, ابھی میرے ساتھ آیا ہوا ہے, نیچے میرے ساتھ ہی ہے. میں اس کے منہ سے سن کے حیران ہوا. اس نے کہا جی کہ آٹا سستا ہو گیا ہے, میدا سستا ہو گیا ہے, اشیاء خرد و نوش سستی ہوئی ہیں, اچھا, روٹی سستی کر دی گئی, نان سستا کر دیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے. ٹھیک. اور یہ مریم بی بی کا جناب پرفارمنس کا منہ بولتا ثبوت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور ہماری دعا ہے پاکستان بہتری کی طرف جائے. پنجاب اور پاکستان پرفارم کریں گے تو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. انہوں نے پنجاب پولیس کا یونیفارم پہنا تو کافی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ فوٹو سیشن میں بیزی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ یار فوٹو سیشن میں تو سارے بیزی ہوتے ہیں. بانی تحریک انصاف کی ساری سیاست فوٹو سیشن پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر ہے. عثمان بزدار اور مریم نواز کا کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ عثمان بزدار دیکھو میرا دوست ہے, میرے بھائی ہیں, بائی وے آف انسان, بائی وے آف مین ایک اچھا انسان ہے ذاتی حوالے سے, CM کے طور. لیکن اس بیچارے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں نے خود ان کو کہا ہے, ان کے منہ پہ کہا ہے, میں نے کہا آپ کے ساتھ زیادتی ہے. آپ کو وزیر اعلیٰ جو بنایا گیا تھا, پہلی دفعہ MPA بنے ہیں, پہلی دفعہ آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے. آپ ایک سادہ شخصیت تھے, سادہ انسان تھے, آپ کے بس کی بات ہی نہیں تھی. لیکن بانی تحریک انصاف کا ہمیشہ یہ ایجنڈا رہا ہے کہ کمزور لوگوں کو لے کے آؤ نیچے, تاکہ پورے کا پورا اختیار ہمارے پاس رہے. ٹھیک ہے. آپ کی ہم منصب کہہ لیں یا سکسیسر کہہ لیں, عظمیٰ بخاری آج کل کافی مشکلات میں ہیں, انفارمیشن کی منسٹری ہینڈل کر رہی ہیں. کوئی مشورہ, کوئی برادرانہ مشورہ کہ جس سے وہ کامیاب ہو سکے؟ عظمیٰ میری بہن ہے, اب وہ پتہ نہیں چھوٹی بہن ہے یا بڑی بہن ہے, وہ جس طرح مجھے مخاطب کرتی ہے وہ تو اسے ہی لگتا ہے اسے میری بڑی بہن ہے, بلکہ میری اماں ہے جس طرح مجھے مخاطب کرتی ہے. لیکن بہرحال میری بہن ہے. اس کو میں کہوں گا کہ یہ 800 روپے کے سوٹ اور 400 روپے والے جوتوں والی چوڑے نہ مارے, ٹھیک ہے نا. بی ریئلسٹک. پرفارمنس اچھی دے رہی ہے مریم بی بی, اس کو ہائی لائٹ کرو, کمپیریزن کرو پراپر, اور جو اچھی چیزیں ہیں باقی اس کے اندر کیپیبلٹی کیپیسٹی ہے عظمیٰ کے اندر, اور ٹھیک کام کر رہی ہے. بس یہ چھوٹی موٹی جو اس قسم کی, پتہ ہے اپنے لیڈر کو سپرفیشل مت شو کرو, سپرفیشل مت شو کرو. یہ تجربہ بتا رہا ہے اس کو انسان رہنے دو. ٹھوکرے ہم نے ٹھوکرے کھا کے بھی سیکھ لیا نا. بس سپرفیشل کو اللہ کا ولی, غوث, کتب, کلندر, نوز باللہ پیغمبر, یہاں تو نوز باللہ ساتھ کھڑا کر کے اس بانی تحریک انصاف نے اپنے آپ کو پیغمبر کہلوایا. نوز باللہ معاذ اللہ. ایسے ایسے گدھے کے بچے اور نسلیں تھیں کہ جو زمان پار کے سامنے آ کے کہتے تھے آج ہم نے اس کو دیکھا تو ہمارا نوز باللہ حج ہو گیا ہے, آج ہمارا عمرہ ہو گیا ہے, آج ہمارا فلاں ہو گیا ہے. اس قسم کی چولیں نہیں مارنی چاہیے سیاسی کارکن کو. لیڈر ہی ہے, ہماری طرح کا انسان ہی ہے.
تھینک یو سو مچ. لاسٹ پہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کیا نظر آ رہا ہے یہ بتا دیں. پاکستان انشاءاللہ اس کا مستقبل اچھا ہوگا. پاکستان کے خلاف جو بھی سوچے گا وہ نیست و نابود ہوگا. میرا ایک آئیڈیالوجی ہے اور میرا ایک نعرہ ہے کہ میرا بلڈ گروپ P+ ہے، پاکستان پلس. تو میرا ایک ہی نعرہ ہے، جیوے جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، اول و آخر پاکستان، جگ جگ جیوے پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان. تھینک یو سو مچ جی.